بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ مسافر سمجھ کر خدمت کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں بادشاہ ہوں۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب بھی کوئی ضرورت پیش ہو ہمارے محل میں آ جانا۔ دروازے پر جو دربان ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، ہم کسی بھی حالت میں ہوں کہ وہ ہم سے ملاقات کرا دے گا۔ بادشاہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ دیہاتی بڑے میاں کے محل کے دروازے پر پہنچے۔ کہا بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی کیا اوقات ہے بادشاہ سے ملنے کی؟ کہنے لگا نہیں مل سکتے، مفلس و کلاش آدمی ہے۔ اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی۔ اب جب دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی تھی۔ آپ کے پاس کیسے آئی؟ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا، ہم جس حالت میں بھی ہوں گے اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوئے۔ اب یہ جو شخص وہاں سے چل کر آیا تھا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی نظر پڑی تو وہیں سے واپس ہو گیا اور محل سے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا مل تو لو۔ کہا اب نہیں ملنا، میں جس کام سے آیا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جانا ہے۔ تھوڑی دور چلا۔ جب بادشاہ فارغ ہو گیا تو دربان نے کہا کہ ایسا آدمی آیا تھا، یہاں تک آیا پھر واپس جانے لگا۔ بادشاہ نے کہا فوراً لے کر آؤ اسے، وہ ہمارا محسن ہے۔ بادشاہ نے کہا آئے ہو تو ملے بغیر ایسے کیسے چل دیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا، ہم ضرورت پوری کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں تو میں بھی اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی پیش کروں گا۔ اس لیے میں واپس جا رہا ہوں کہ جب مانگنے کا در ایک ہی ہے تو میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کے در پر ہی جھکوں، اسی کے در سے ہی مانگوں، میں کسی اور کے در پر کیوں جاؤں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، تمام ضروریات، تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی پیش کرنا چاہیے، وہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔